اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تکسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضهم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ یہ اس سورے کا آخری حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات چل رہی ہے کفار اور مشرکین سے، لیکن کفار اور مشرکین جو شرع انگیزیاں کر رہے تھے، ان کی ان شرع انگیزیوں کے پیچھے اہل کتاب کی سازشیں تھیں۔ اس لیے گاہے گاہے اہل کتاب کی سازشوں کی پردہ دری بھی کی گئی ہے۔ اسلوب مختلف اپنائے گئے ہیں، مثلاً یہی ہے یہاں اسلوب یہ اپنایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر آنے والی کتاب تورات کو دلیل میں پیش کر کے یہ بات بتائی گئی کہ لوگوں کو جو پٹی پڑھا رہے ہو، تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں کہ تم خود اہل کتاب ہو، اہل کتاب سے لوگوں کو روکیں، تعجب انگیز بات ہے۔
فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے یہ پھر اس معنی میں نہیں ہے کہ اوپر والی جو بات آئی ہے اس کے بعد یہ بات ہے، بلکہ یہ ثم محض فصل کے لیے ہے بس، یعنی ایک بات وہ ہوئی جو اوپر بیان کی گئی ہے، دوسری بات یہ ہوئی، دھیان سے سنو۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے اس پر جس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں الکتاب سے مراد ظاہر ہے کہ تورات ہے۔ تماماً یہ ایک لفظ ہے محض، لیکن اکیلے اپنا مادہ ادا تو کر نہیں رہا ہے۔ تماماً تو کس چیز کی تمام، یہ بات محذوف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو تفصیلات بیان کی ہیں، ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام نعمت ہے، اسی لیے یہاں نعمتی کو محذوف ماننا زیادہ، بے نعمتی کو محذوف ماننا زیادہ موزوں ہوگا۔ یعنی پوری بات یوں ہوگی کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما بنعمتی علی الذی احسن، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے اس پر جس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کتاب کا کسی قوم پر آنا یہ بجائے خود اتمام نعمت ہے، اور اس کا اشارہ موجود ہے اس آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہاں اتمام سے مراد یا تمام سے مراد کیا ہے؟ نعمت ہے، کھول دیا ہے۔ یہاں محذوف ہے، اس کی روشنی میں اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ اتمام نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کے لیے یا انزال کے لیے اتمام نعمت کی بات جو کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی نعمت کسی قوم پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے بارے میں سوچے، یہ بجائے خود ایک نعمت ہے۔ اور پھر ان کے درمیان کوئی نبی آ جائے جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے اور پرانے بھولے بسرے اسباق کو پھر سے دہرائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیج دے اور کتاب بھی بھیج دے تو یہ تو اتمام نعمت ہی ہے نا۔ اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی الذی احسن، الذی احسنہ سے مراد عام طور پر مفسرین نے جماعت کو لیا ہے، یعنی جو لوگ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں تو ان پر یہ کتاب اتمام نعمت تھی، اور جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہ کریں ان کے لیے کیا اتمام نعمت۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بہت زیادہ موضوع نہیں لگتا، بلکہ زیادہ موضوع یہ ہے کہ الذی احسنہ سے مراد موسیٰ ہی کو لیا جائے، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے اس پر جس پر نعمت تمام کی گئی، تو اس نے حق ادا کر دیا نعمت کو پہچاننے کا۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی رائے بہت موزوں نہیں ہے۔ پہلی رائے بہت زیادہ موزوں اس لیے نہیں لگ رہی ہے
کہ الذی احسنا کسی فرد یا شخص کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطریقے یا علی سبیل الانفراد جمع کے لیے واحد کا صیغہ آ گیا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو زیادہ موزوں تھا کہ کوئی لفظ ایسا لایا جاتا جو فرد کے بجائے جماعت کی جانب اشارہ کرتا، جیسے القوم الکافرون، القوم الظالمون یا القوم المؤمنون وغیرہ وغیرہ آیا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سامنے رکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتمام نعمت کے لیے تورات ان پر نازل فرمائی۔ حالانکہ جب کوئی کتاب آتی ہے کسی نبی اور رسول پر تو اس نبی اور رسول پر اتمام حجت نہیں یا اتمام نعمت نہیں بلکہ پوری قوم پر اتمام نعمت کے لیے آتی ہے، جیسے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں کم آیا علیکم۔ میرا خیال یہ ہے کہ علی الذی احسن میں ترغیب اور تشویق کا پہلو ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب تو دی یقیناً اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے، لیکن اس نعمت کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا۔ چنانچہ جس نے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ بھی کوئی ایک شخص نہیں ہے، بہت سارے اشخاص ہیں، بہت سارے افراد ہیں، لیکن ترغیب اور تشویق کے لیے واحد کا صیغہ لانا ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے جو حسن کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے یا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ زیادہ موضوع ہے۔ ویسے آپ لوگ غور فرمائیے گا اور جس نتیجے پر پہنچیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے، اور یہ نعمت تمام ہو سکتی تھی اس پر جو خوبکاری کے لیے آمادہ اور تیار ہو، ورنہ بھینس کے آگے بین بجا ہوئے بھینس کھڑی پگرائے کیا حاصل۔ جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں نعمت سے ان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن جو نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ اور عجیب تماشا یہ ہے کہ ہمارے ہاں انسانوں کے درمیان یہ بیماری بہت بڑی ہے کہ قدر نعمت ہوتی ہے نعمت کے چھن جانے کے بعد۔ کیا فائدہ؟ قدر نعمت ہوتی ہے نعمت کے چھن جانے کے بعد، کیا فائدہ؟ جوانی چلی گئی تب جوانی کی قدر و قیمت معلوم ہوئی، کیا حاصل؟ طالب علمی کا زمانہ جب گزر گیا تو کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اس مدت کو ڈھنگ سے گزارا ہوتا۔ آج بعض دفعہ بعض بڑے بوڑھے اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نہیں پڑھ سکا، اس میں والدین کا قصور نہیں، قصور میرا ہے، اب پچھتاتا ہوں تو جی میں آتا ہے کہ پٹک کے کاٹوں۔ بے ٹائم کیوں پچھتا رہے ہو؟ ٹائم سے کیوں نہیں پچھتائے؟ اب ہوش میں آئے، وقت سے کیوں نہیں ہوش میں آئے؟ جب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا ٹائم تھا تب تو شیطان سوار تھا، اور جب وقت کارکردگی نکل گیا تو اب مکمل ہوش میں آ گئے۔ یہ کافرین اور مشرکین اور معاندین یہ سب آخرت میں خوب ہوش میں آئیں گے، مگر کیا حاصل؟ فائدہ کیا ہے؟ تو یہ پہلو بیان کرنا خاص طور سے مقصود ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ میں نے اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ موسیٰ کی قوم کے جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیں پورا فائدہ اٹھائیں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دینے کے لیے۔ کیا ہر چیز کی تفصیل قرآن مجید میں ہے؟ مائک کی تفصیل دکھاؤ۔
کمپیوٹر کی تفصیل دکھاؤ، کرسی اور چوکی کی تفصیل دکھاؤ، مدرسۃ الاصلاح کی تفصیل دکھاؤ، تفصیلاً لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ جب کسی چیز کا ذکر کرنے کے بعد کل آتا ہے تو کل سے مراد پوری کائنات نہیں ہوتی، وہی چیزیں ہوتی ہیں، باقی اور سب نہیں۔ بات دین کے مبادی اور اصول کی چل رہی ہے نا، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کو مکمل اور مفصل تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا۔ تو کل سے مراد احکام دین، جو احکام دین کے اس وقت ضروری تھے وہ سب بتا دیے، اور سب کی تفصیل بیان کر دی گئی، عقائد کی تفصیل بیان کر دی گئی، عبادات کی تفصیل بیان کر دی گئی، ایمانیات کی تفصیل بیان کر دی گئی، عملیات کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ عقائد اور عبادات تو ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں تقریباً یکساں رہے ہیں، عبادات میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن عملیات تو ہر زمانے کی الگ الگ ہو سکتی ہیں اور یکساں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو بھی ہوں ان تمام کی تفصیلات کا آنا ضروری ہے، ورنہ وہ کتاب ہدایت نہیں بن پائے گی۔ کتاب ہدایت بننے کے لیے موجودہ زمانے کو جس پہلو سے رہنمائی کی ضرورت ہے، کتاب اس پہلو سے رہنمائی فراہم کرے، تب تفصیلاً لکل شیء ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کل کا یہ نادر معنی کہاں آیا؟ یہ نادر نہیں ہے، یہی معنی پورے قرآن مجید میں اس طرح کے موقعوں پر آیا بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آگے بولو، آدم الاسماء، حافظی لوگ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہاں اب بولے اتنی دیر کے بعد كُلَّهَا۔ كُلَّهَا سے مراد سارے نام گنا دیے تھے، چوہا، بلی، مگرمچھ، مچھر، کھٹمل، اتنا کل نام نہ بتانے کی ضرورت تھی، نہ اتنے کل نام بتانے کی کوئی حکمت تھی۔ جو نام بتانا مقصود تھا، جو اعتراض تھا فرشتوں کا کہ اے اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ اور خلیفہ یہ کیا خلافت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین خلفاء کے نام، خلفاء الارض یا خلیفۃ اللہ، خلفاء اللہ فی الارض کے نام گنا دیے۔ آدم سے نوح کا نام گنا دیا، ابراہیم کا اور موسیٰ کا اور ہارون کا اور عیسیٰ کا اور فلاں کا فلاں کا، یہ جو حق خلافت ادا کرنے والے تھے ان کے نام گنا دیے تھوک کے بھاؤ سے۔ اور جب انہوں نے گنانا شروع کر دیا، فہرست ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو فرشتوں نے کہا اچھا بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو حق خلافت ادا کرنے والے ہیں، کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جائیں گے تو یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچائیں گے؟ بے شک فساد بچانے والے بھی ہوں گے، مگر حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو وہاں الاسماء کلھا سے مراد وہی اسماء ہیں جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ تو نظیریں اس کی قرآن مجید میں بہت موجود ہیں۔ تیسرا پہلو تورات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے جانے کا تیسرا پہلو ہدن، ہم نے موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات دی، کس لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ ہدایت دینے کا مطلب ہدایت دینا خالی راستہ دکھانا نہیں ہے، صحیح راستہ دکھانے کا نام ہدایت دینا ہے۔ آپ کوئی راستہ بتا دیجئے، کوئی مسافر جا رہا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے راجہ پور سکرور، تو کدھر سے جائیں؟ آپ یہ راستہ بتا دیں اور یہ راستہ بھی بتا دیں، تب بھی کہا جائے گا کہ ہدا ہے۔
کوئی راستہ دکھانے کے لیے نہیں آتا، سیدھا راستہ، صحیح راستہ، مناسب راستہ دکھانے کے لیے ہدایت آتا ہے، اور غلط راستہ دکھانے کے لیے اضلال آتا ہے، یہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس تورات کے ذریعے سے موسیٰ کی قوم کو صحیح راستہ دکھائے۔ یہ صحیح راستہ کہاں دکھایا جائے گا، دنیا میں یا آخرت میں؟ صحیح راستہ دکھانے کا مقصد کہاں پورا ہوگا، دنیا میں یا آخرت میں؟ دنیا میں، کیونکہ دنیا میں اگر صحیح راستہ مل جائے گا تو صحیح راستہ ملنے کا فائدہ ہوگا، آخرت میں صحیح راستہ ملے بھی جو دارالعمل نہیں دارالجزا ہے تو اس راستے کی ملنے کا حاصل کیا ہے؟ اور چوتھی بات بتائی کہ وہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات دی تھی ان پر رحم کرنے کے لیے، ان پر کرم کرنے کے لیے، ان پر مہربانی فرمانے کے لیے۔ یہ رحم اور کرم اور مہربانی اور رحمت یہ سامنے آئے گی آخرت میں، دنیا میں آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی۔ ہر عمل کا نتیجہ دنیا میں مل نہیں جاتا، ملتا بھی ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو حق کے عالم بردار ہوتے ہیں، زندگی میں اسی میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور ان کو اپنی آنکھوں سے دین اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ان کی ان کوششوں کا رزلٹ رحمت خداوندی کی صورت میں کہاں سامنے آتا ہے؟ آخرت میں۔ تو ہدن کا تعلق دنیا سے ہے اور رحمتن کا تعلق آخرت سے ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ حضرت مولانا ابو حذیفہ صاحب ادھر دیکھیے، آپ نیچے موڑی گاڑے ہیں تب کیسے پتہ چلے گا؟ ارفعوا رؤوسکم، ہاں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اگر کتاب ہدایت نہ آئی ہوتی، اس سے ہدایت و رہنمائی نہ ملتی اور ہدایت کے اصول اور ضابطے تفصیلاً بیان نہ کیے گئے ہوتے تو رب کی ملاقات پر ایمان مشکل تھا، بلکہ کہا جائے ناممکن تھا تو شاید غلط نہ ہو۔ رب سے ملنے کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اگر یہ نہ بتایا جائے تو لقائے رب کا فائدہ حاصل ہوگا؟ بھئی آپ 25,000 50,000 کا انعام پائیں گے اس مقالے پر یا اس عنوان پر مقالہ لکھنے سے، کیا جس نے لکھ دیا وہ پا جائے گا؟ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ معیارات ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں اور معیاروں پر پورا اترنے کی صورت میں وہ 25,000 50,000 ملتا ہے، ایسے تھوڑے ملتا ہے۔ تو لقائے رب سے مراد خالی اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نتیجہ خیز ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ ملے گا۔ کب؟ جب یہ ساری صورتیں سامنے رہیں گی جن کا ذکر ابھی اس آیت میں ہوا ہے۔ پھر ایک بار میں دہراتا ہوں کہ لعل کا استعمال اس لیے ہوا ہے کہ اگرچہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت فائدے میں رہنے کی صورتیں صرف اور صرف یہ ہیں کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کی جائے، ان کی تفصیلات سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے، راستہ یہی ہے۔ لیکن ان جناتوں سے بہت کم امید ہے کہ وہ ان تفصیلی ہدایات سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ میاں غیر مسلم دنیا کو چھوڑیے،
غیر مسلم دنیا کو چھوڑیے، مسلم دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو پرسنٹیج بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ اصل میں وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ ہے، انزلناہو دونوں کے بیچ میں موصوف و صفت کے بیچ میں اس لیے لا دیا گیا ہے تاکہ اس کتاب کا تصور آتے ہی ذہن اس طرح منتقل ہو جائے کہ جیسے موسیٰ اللہ تعالیٰ کی موسیٰ پر اتاری ہوئی کتاب تورات اللہ تعالیٰ کی تھی، ویسے ہی یہ آخری رسول پر یا حضرت محمد پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم ہی نے تورات بھی نازل کیا تھا اور تم مانتے ہو کہ ہم نے نازل کیا تھا، تو ہم ہی نے قرآن کو بھی نازل کیا، یہ بھی مانو۔ اور جس طرح تورات ایک بابرکت کتاب تھی، ایسی یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کے 4 پہلوؤں کا ذکر کر دیا، سمجھا آپ نے؟ پھر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، اور اب نیچے محض کتاب مبارکن کہہ دینا بھی کافی تھا کہ جو برکتیں اس وقت حاصل ہو سکتی تھیں تورات سے، وہ بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم قرآن مجید سے حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنی مفصل اور مکمل کتاب وہ تھی، اس سے زیادہ مفصل اور مکمل کتاب یہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اب اس کی اتباع کرو۔ تورات اگر اپنی کامل صورت میں موجود ہوتی تب بھی قرآن کے آ جانے کے بعد اب اس کی اتباع لازم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بہت ساری پابندیاں لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے لگا دی گئی تھیں، جو وقتی تھیں، عارضی تھیں، ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں، جس کی جانب اسر اور اغلال میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور وہ ساری پابندیاں لوگوں کی شرارتوں کے نتیجے میں جو عائد کی گئی تھیں، اس قرآن کے آنے کے بعد وہ پابندیاں بھی ختم کر دی گئیں، اور بہت ساری ہدایات جن کی ضرورت اس زمانے میں نہیں تھی، وہ ہدایات نہیں دی گئیں، اب اس زمانے میں ان کی ضرورت ہے اور قیامت تک ضرورت رہے گی، اس لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ تو اس سے زیادہ مکمل اور مفصل ہونے کی وجہ سے اب اس کے آ جانے کے بعد وہ کالعدم یا منسوخ اب یہ ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اس کی اتباع کرنی ہے۔ بات سمجھے نا؟ ارے بھائی سنیے، صدر صاحب ایک آرڈیننس جاری کریں، بعد میں ایک دوسرا آرڈیننس آ جائے، دونوں میں تضاد نہ صحیح لیکن اجمال اور تفصیل کا فرق ہو، تو کیا آپ پرانے آرڈیننس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں گے کہ صاحب چونکہ یہ آیا تھا اس لیے ہم وہی کریں گے، کہ دوسرے آرڈیننس کے بعد پرانا آرڈیننس آپ سے آپ کالعدم قرار پا جائے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے فَاتَّبِعُوهُ کہا گیا کہ اس کی اتباع کرو۔ اب قرآن مجید آ گیا، کتاب بابرکت آ گئی ہے، اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد اتباع اس کی کرنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جب آخری رسول آ گیا اس کتاب کو لے کر، تو اب اتباع اس آخری رسول کی کرنی ہے۔ یہ ان کی جن جن چیزوں کی اتباع کا حکم دے ان کی اتباع کرو، لیکن ان کی جن چیزوں سے روکے اب رکنا پڑے گا، کیونکہ وہ اصول ہدایات اس وقت کے لیے تھیں اور آج کے لیے یہ ہیں۔ وَاتَّقُوا، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اتباع نہ کرنے سے بچو۔ اتباع کی ضد کیا ہے؟ بغاوت، نافرمانی۔ بغاوت سے بچو، اتباع کرو، بغاوت سے بچو، کیونکہ اگر تم بغاوت سے نہیں بچو گے تو یہ اتباع مکمل نہیں ہوگی۔ پھر لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کتاب بھی ہم نے جو تمہارے پاس بھیجی ہے وہ اس غرض کے لیے بھیجی ہے کہ اس کی اتباع کرو
اور اس سے بغاوت کرنے سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ بنیادی طور سے تو آخرت کی زندگی پیش نظر ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی رحم اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ اس کتاب ہدایت سے تمسک کا نتیجہ یہ ملے گا کہ تمہاری مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہ بھی تبدیل ہو تو اصلی رحم تو وہ ہے جو آخرت میں چاہیے، تو وہاں رحم کیا جائے گا۔ یہ لعلکم ترحمون سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ لعلکم ترحمون تو یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے نا، لعل، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، دوسرے لفظوں میں تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو کیا یہاں بھی وہی کہا جائے گا کہ امید تو بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، لیکن امید رکھو، یہی یہاں بھی کہا جائے گا؟ مولوی صاحب لعلکم ترحمون کا مطلب یہاں یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کرنے کے بعد ہی یہ توقع رکھو کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور اگر اتباع نہیں کرتے تو یہ توقع فضول ہے۔ لیکن بہت کم امید ہے کہ تم اپنے آپ کو قرآن مجید کی اتباع کر کے مستحق رحمت بنا سکو گے، بہت بڑے بدمعاش ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ ان سے پہلے کراہتہ محذوف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ تورات جب آ گئی تھی تو اب قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تورات ہی کو محفوظ رکھا گیا ہوتا، کام چلا لیا گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ کو کتاب دی ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کو کتاب دی ہوتی اور بنی اسماعیل کو کتاب نہ دی ہوتی، تو یہ بنی اسماعیل کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، ابھی تک تو جتنی کتابیں آئی ہیں اور جتنے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کے لیے ہیں، ان قوموں میں ہم تو آتے نہیں، تو جب تیرا کرم بنی اسرائیل پہ ہوا تو بنی اسماعیل پہ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر تو نے ہی کرم نہیں کیا تو قصوروار ہم نہیں، تو ہے۔ یہ کہتے تو کہنے میں حق بجانب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی لیے ہم نے تمام سلسلوں میں انبیاء اور رسل اور کتابیں بھیجیں، بنی اسماعیل میں بھی بھیج دیا، بنی اسماعیل میں بھی بھیج دیا۔ بنی ابراہیم میں تو اسماعیل اور اسحاق دونوں آ گئے تھے، وہی کافی تھے، اب کوئی نہ آتا تب بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بنی اسماعیل میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ بھائی بنی اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا، حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تو آ چکے ہیں، پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی نبی و رسول نہیں آیا؟ ہم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بنی اسماعیل مانے اسلام کے بیٹے، ان کی اولاد، تو اسماعیل کے بیٹوں میں اسماعیل اور ان کے ابا کیسے شریک ہو جائیں گے؟ کیا اولاد میں خود باپ اور دادا بھی شریک ہوتے ہیں؟ لیکن وہ کہنے لگے نہیں، آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بنی اسماعیل میں ابراہیم و اسماعیل نہیں داخل ہیں؟ میں نے کہا اب آپ کو سمجھانا میرے بس میں نہیں، اب یہ کوئی ماسٹر صاحب ہی سمجھائیں گے کہ اگر کہا جائے کہ آپ کی اولادیں ایسی ہیں تو اس میں آپ بھی اور آپ کے ابا بھی شامل ہو جائیں گے، اور آپ کہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل لائیے، تو ایسی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ اب آپ جن سے سمجھ سکتے ہوں سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے بنی اسماعیل کو بھی درخور اعتنا نہ سمجھا ہوتا
انہی کی طرح جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو سمجھا، اسے ان کو بھی سمجھا۔ اگر ان کو سمجھا ہوتا ان کو نہ سمجھا ہوتا تو اندیشہ تھا کہ تم کہو، کراہتان تقولو کا مطلب اندیشہ تھا کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ جناب کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو مخصوص جماعتوں پر اتاری گئی۔ یہاں طائفتین نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، حالانکہ معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ متعین ہے کہ اس سے کون کون مراد ہیں۔ یہ طائفتین نکرہ کیوں آیا ہے؟ تفخیم شان کے لیے، یعنی تم یہ کہہ دیتے کہ آپ کے جو چہیتے تھے دو گروہ، آپ نے ان چہیتوں کے بیچ میں بھیج دیا، ہم کو تو آپ نے گھاس ڈالی نہیں، اگر ہم راہ راست پہ نہیں آ سکے تو ہمارا کیا قصور؟ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ لغافلین کا لام قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ انّا کا مخفف ہے، اور ہم ان کی دراست سے غافل رہے، یعنی وہ جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے تھے، اے مولوی صاحب وہ اپنے لوگوں کے درمیان پڑھتے پڑھاتے تھے نا، تو ان کی دراست کا ہم کو تو پتہ تھا نہیں۔ یہ سورہ انعام کن کو پڑھائی جا رہی ہے؟ بولیے، عربی ہفتم کے لڑکوں کو نا۔ اب اگر ہم اس سے متعلق کوئی سوال کر دیں تو کیا عربی ششم کے لوگ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ ان کننا عن دراستہم لغافلین، ہمیں نہیں معلوم کہ عربی ہفتم کے لڑکوں کو آپ نے کیا پڑھایا، تو ہم کیسے اس کا امتحان دیں؟ یہ عذر ہو سکتا تھا، اور اس عذر کو آپ عذر لنگ بھی نہیں کہہ سکتے، کہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عذر معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی لیے اس کتاب کو نازل کر کے تمہارے عذر کا خاتمہ کر دیا۔ او تقولو یا تم یہ کہہ دو لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یاب ہوتے، کیونکہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اتنے بدمعاش نہیں تھے جتنے بدمعاش یہ تھے۔ یہ بات صحیح ہے، بنی اسرائیل کی بدمعاشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دہ نبی دہ کتاب کہ یہ بدمعاش کسی طرح سے لائن پہ آ جائیں۔ جو لڑکا ساری اولادوں میں جو لڑکا زیادہ بدمعاش ہوتا ہے نا، اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے والدین کی طرف سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اور بیٹے ان کے نزدیک چہیتے نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کے اندر ہے، لیکن ان پر کچھ توجہ دے دی جائے گی لپک جھپک کر۔ لیکن یہ جو ہر دم طوفان اٹھائے رہتا ہے تابتا شرّا، اس کو لائن پہ لانا ضروری ہے۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمیں اسی طرح کتاب ہدایت ملی ہوتی جس طرح ان کو ملی تو دیکھتا کہ اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت یاب ہوتے۔ تو لو مولوی صاحب فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو لو آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ، وہ کتاب یا وہ ہدایت یا وہ اصول اور وہ ضابطے جو بینہ ہیں، بالکل واضح، کلیئر، ٹو دی پوائنٹ، یعنی ایسی ہدایات پر مشتمل کتاب آ گئی ہے کہ جن ہدایات کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نہ ماننے کے لیے بیجا تعویل کا سہارا لینا پڑے گا۔
ایسی بینہ کتاب آئی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور یہ کتاب اسی تورات کی طرح سے کتاب ہدایت ہے دنیا کی زندگی میں، اور کتاب رحمت ہے آخرت کی زندگی میں۔ اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ نازل فرما دیا ہے تو فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ہماری اور آپ کی تقریر کی نہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اگر ہم کوئی فتویٰ دیتے اور آپ نہ مانتے تو اگرچہ ہمارا فتویٰ بھی عقل اور نقل دونوں کسوٹیوں پر پورا اتر رہا ہے، لیکن پھر بھی تم اتنے بڑے مجرم قرار نہ دیے جاتے جتنے بڑے مجرم قرار دیے جاؤ گے، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو نظر انداز کر دیا، اور نظر انداز نہیں کیا بلکہ کذب، جھٹلا دیا۔ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر لوگوں تک پہنچ رہے تھے انہی کو الٹا کہہ دیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، گمراہ تم ہو۔ یعنی اپنی گمراہی پر ان کی نظر نہیں گئی، ہدایت یاب لوگوں کو گمراہ ہونے پر ساری توانائی صرف ہوتی رہی۔ آپ دیکھ لیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی ایک وہ بدھائکہ ایک وزیرہ نے مدھیہ پردیش میں کہہ دیا ہے کہ تمام اسلامی مدارس دہشت گردی کا اڈہ ہے، اس لیے ترنت ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ جہاں اللہ کی آیات پڑھائی جاتی ہوں، سنائی جاتی ہوں، ان کو یہ دہشت گردی کا اڈہ قرار دے کر آیات اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا بتائیے؟ کسی اور کی بات کو جھٹلانا اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا اور بات ہے، اور انہوں نے جرأت کر ڈالی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ ظلم سنیے، یہ ظلم اپنے اوپر بھی ہے، اپنی قوم پر بھی ہے، اور انسانیت پر بھی ہے، خود اس ہدایت کے لانے والے رسول پر بھی ہے، سب پر۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہی نہیں، صدف عنہا، صدف لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ صدف کے معنی پھرنا، ہٹنا، اور پھیرنا، ہٹانا دونوں معنی آتا ہے۔ صدف عن آیات اللہ کے معنی اللہ کی آیات سے ہٹ جانا، اور اللہ کی آیات سے پھیرنا، برگشتہ کرنا۔ جن بدماشوں کا بیان ہو رہا ہے ان کا کردار تو کذبہ سے واضح ہو گیا، جو ویکتیگت کردار تھا ان کی اپنی ذات کے لیے تھا، لیکن صدفہ عنہا نے یہاں متعدی آ کر یہ کھول دیا کہ نہ صرف یہ ذاتی طور سے گڑبڑ تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی آیات الہی کو سیریسلی اور سنجیدگی کے ساتھ لینے سے روکتے تھے۔ یہ ہیں یہ بدماش، معمولی درجے کے مجرم نہیں ہیں، اسی لیے ان کو ظالم، سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کود لیں، جتنی ایکٹیویٹیز دکھانی چاہتے ہیں دکھا لیں، اپنے اقتدار اور اپنی شان اور اپنی شوکت اور اپنی سہولت اور اپنی ثروت کا جتنا استعمال کرنا چاہتے ہوں کر لیں۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم بدلہ دیں گے ان کو جو ہماری آیات سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں۔ کیسا بدلہ؟ سوء العذاب، عذاب کا بدلہ، اور عذاب میں بھی بدترین عذاب کا بدلہ۔
عذاب کے ساتھ سو آ جائے تو وہ عذاب خالی عذاب ہی نہیں، بدترین عذاب ہو جاتا ہے۔ بما کانوا یصدفون، اس کی وجہ سے جو لوگوں کو یہ روکتے رہے ہیں۔ خود رکنا بھی جرم ہے، لیکن دوسروں کو جبراً روکنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اور جو ظاہر ہے کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں وہ خود بھی رکتے ہیں، تو گویا ان کے اندر دونوں بیماریاں ہیں، دونوں عیوب ہیں، خود بھی حق سے باز رہنا اور دوسروں کو باز رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس کردار کی وجہ سے ہم ان کو بدترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیچ میں یہ ڈال دیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تو تمہارے گرو لوگ جو پڑھا رہے ہیں نا، ذرا ادھر بھی دھیان دے لو، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، پھر تمہارے نبی کے ساتھ ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بتا دیا کہ جیسے اس زمانے میں ہم نے کتاب دی تھی، ایسی اس زمانے میں بھی کتاب دی ہے۔ وہ کتاب اس زمانے کے لیے مفید مطلب تھی، یہ کتاب اس زمانے کے لیے مفید ہے۔ پھر یہ بتا دیا کہ آخری رسول ان کے درمیان اتارا ہے اس لیے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے خانوادے میں تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھی۔ اگرچہ یہ رسول سب کے لیے ہے، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں رسول نہیں آیا تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، آیا تمہارے یہاں، تمہارے اندر سے آیا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی تو یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اب ان باتوں کے سامنے لا دینے کے بعد ان کے پاس کوئی جواب باقی نہیں بچے گا، تو پھر یہ بات کے آگے کاٹ پھینکیں گے لکڑی۔ بات کے آگے لکڑی کیا، کس لیے، اس کا کیا کام؟ تو یہ پھر الٹا سیدھا وہی شروع کر دیں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، ان بیہودوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، آئندہ بھی آئے گی، تو یہ یہی کہیں گے کہ جناب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو کم از کم آسمان سے فرشتے آئے ہوتے، وہ آپ کے سیکورٹی گارڈ کا کام دیتے اور آ کر اعلان کرتے کہ جناب فلاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنایا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں سے کتاب بغل میں دبائے چلے آئے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ایسے کہیں اعلان ہوتا ہے؟ بھائی اگر فلاں صاحب صدر مدرس بنائے گئے ہیں تو دفتر نظامت سے باقاعدہ وہ آنا چاہیے سرکولر، اور وہاں سے یہ اعلان ہونا چاہیے فلاں صاحب کو صدر مدرس بنایا گیا ہے۔ یہ کیا کہ وہاں انہوں نے بنا دیا اور وہاں سے یہ آئے کہہ رہے ہیں مجھ کو صدر مدرس بنایا گیا ہے، ایسے کہیں ہوتا ہے کیا؟ تو یہ فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہٹو بچو کرنے والے لگتا ایک معمولی سے منتری آ جاتے ہیں تو تمام روڈ کی گاڑیاں خالی، ٹھیلے خالی کروا دیے جاتے ہیں، پوں پوں گاڑی دیتی ہے اور سب ٹھیلے والے بھگا دیے جاتے ہیں۔ اور اگر مکھ منتری آ جائیں تو پھر پورا سرامیر لال وردی والوں سے لال ہو جاتا ہے، اور پردھان منتری آئے تو پورا علاقہ۔ یہ تو پردھان منتری آ رہے ہیں نا، آئے ہیں پردھان منتری اور فرشتے ندارت، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ تو اب ان کو انتظار ہے اس کا کہ فرشتے آئیں اور وہ ثابت کر دیں کہ یہ بڑے صاحب ہیں، تب مانیں گے۔ او یاتی ربک، یا براہ راست تمہارا رب ہی آ جائے، آ کے کہہ دے کہ میاں ہم نے ان کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، چھوڑیے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا جناب آپ کے رب کی کچھ آیتیں اور نشانیاں ہی آ جائیں جن سے پتہ چل جائے کہ آپ ان کے رب ہیں۔ اور جب رب کے بعد آیات رب آتا ہے تو اس سے اشارہ خاص طور سے عذاب کی جانب ہوتا ہے، یعنی یا تو فرشتے آئیں ہٹو بچو کریں،
یا اللہ تعالیٰ خدا کے اعلان کر دے، اور نہیں تو کم سے کم درجے میں آپ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں مانو گے تو عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، تو کوئی عذاب ہی آ جائے، کم از کم وہی ہم کو جھٹکا دے کے سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر والی دونوں باتوں کا جواب نہیں دیا، فرشتے آ جائیں اللہ تعالیٰ آ جائے، کیوں؟ اب یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بتانے کے لیے فرشتے آئیں گے، اللہ میں آئے گا؟ چبدے کا شوربہ اور دماغ آسمان پر۔ تم ہو کیا کہ تم کو بتانے کے لیے فرشتے آئیں؟ تم انسان ہو، انسانوں کو بتانے کے لیے انسان کافی نہیں ہے، تمہارے درمیان حکمرانی کرنے کے لیے کوئی آسمان سے لایا جائے گا؟ اگر یہی ضد کرو گے تو جوپیٹر آ جائے گا، یاد ہے کہ نہیں؟ جوپیٹر نہیں پڑھا ہے؟ امثال میں جوفیتر نہیں پڑھا ہے؟ امثال میں آپ لوگوں نے جوفیتر کا واقعہ نہیں پڑھا ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، میڈکوں نے، کہ ہمارے ہاں کوئی حکمراں نازل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میاں اتنے میڈک ہو، اسی میں سے کسی کو حکمراں بنا لو۔ کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہمارے درمیان حکومت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا کندہ گرا دیا، جوپیٹر کہا یہ حکومت کرے گا۔ لوگ اس کی پیٹھ پہ چڑھتے تھے، کہا یہ ہماری حکومت کیا کرے گا، جس کی پیٹھ پہ ہم کودتے ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بگلا بھگت کو بھیج دیا۔ بظاہر بھگت ہے مگر نمبر 1 کا مانساہاری ہے، اور جب ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا تو سب کی سمجھ میں آ گیا، نہ میڈک چھوڑا نہ مچھلی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب یاد نہیں بھول گئے تو یاد رکھو نا قاعدے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جوپیٹر کہو تو بھیج دوں، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ کے اہل نہیں ہو۔ اب تمہارا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم کو باور کرانے کے لیے فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ آ کر کے کہے۔ تو یہ دونوں مانگ تو ایسی تھی کہ جو کسی بھی پہلو سے لائق اتنا نہیں، یہ ان کے منصب کے شایان شانی نہیں۔ کہاں یہ اینچنی آنچنی اور کہاں مطالبہ اتنا تگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ البتہ تیسرا مطالبہ ایسا تھا جس کا جواب دینے کی ضرورت تھی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تو کم سے کم آپ کے رب کا کوئی عذاب ہی آ جائے اور وہ عذاب بتا دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میاں یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، تمہارے رب کی جب کچھ نشانیاں کچھ آیتیں آ جاتی ہیں، یعنی عذاب، جب عذاب الہی آ جاتا ہے تو وہ عذاب اگر اس عذاب کے آ جانے کے بعد لوگ ایمان بھی لائیں تو ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ عذاب آ گیا ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے۔ تباہ ہوتے ہوتے ایمان لے بھی آؤ تو عمل کی مہلت تو ملی نہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہ اب ایک آدمی سے کہا جائے کہ میاں زہر انسانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اب آپ کہیں گے نہیں ہم جب تک نہیں مانیں گے جب تک اس کا تجربہ نہ کر لیں۔ تو زہر کھا کر کے اس کا تجربہ کرنے کے بعد تجربے کا نتیجہ حاصل کرنے کا موقع رہے گا کیا؟ تو اب یہ حماقت سوچی ہے تو کرو، اس کا کیا علاج؟ فرمایا کہ ان کو کوئی فائدہ آیات رب نہیں دے سکتی، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے۔ اگر مان لو کوئی بہت بڑا عذاب نہ آئے، کوئی جھٹکا ہی آئے اور ان کا ہوش ٹھکانے لگا دے، اگر وہ جھٹکا بھی آ جائے تو بھی یہ مانیں گے نہیں جو پہلے نہیں مانے تھے، کیونکہ ماننے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ ماننے والوں کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے
اور نہ ماننے والوں کو کٹ حجتی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کٹ حجتی کرنے کے لیے تب بھی موقع رہے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو 9 بڑی بڑی نشانیاں قوم موسیٰ کو دی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی وہ مصیبت آئی تو سب چلانے لگے اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ٹال دے، قسم خدا کی اب غلطی نہیں کریں گے، کہا تھا۔ لیکن جیسی مصیبت ٹلی، لوگوں نے کہہ دیا کہ ارے بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، موسمی تغیرات کے یہ نتائج تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تعبیر کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ جو پہلے ایمان نہیں لائے وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اسی وقت ایمان لانے کی توفیق مل سکتی ہے جب وہ آیت رب آ جائے جو ان کا صفایا کر دے۔ لیکن وہ آیت رب آ جائے تو جو ان کا صفایا کر دے، اس کے آنے کے بعد اگر یہ مان بھی لے تو حاصل کچھ نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا لم تکن آمنت اور لم تکن کسبت فی ایمانہا، دونوں جگہ لم تکن محذوف ہے۔ جو پہلے ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمایا، یعنی ایمان میں کوئی خیر کا پہلو ڈالا ہی نہیں، ان کا ایمان تو خود ساختہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کا مطلوب ایمان تو تھا نہیں، تو ایسے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اگر آیات رب دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ باتیں سب بتا دی گئیں، اب یہ ضد پہ اڑ گئے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ ضد جس چیز کی کر رہے ہیں، دو میں سے ایسی ضد ہے جس کی تکمیل نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک چیز ہے اگر اس کی تکمیل ہو بھی جائے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تب حاصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل سے ماننے والے مانتے ہیں اور نہ ماننے والے کبھی نہیں مانتے، چاہے دلائل آئیں چاہے نہ آئیں۔ تو اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بنتا کہ کہو انتظروا انا منتظرون، تب ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو ان آیات رب کا جو تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں اور تمہارے دل و دماغ کو روشن کر دیں، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب تمہاری شرارت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے اور خس و خاشاک صاف کر کے اس میدان کو اسلام کے لیے ہموار کر دے۔ تو جس چیز کا تمہیں انتظار ہے تم انتظار کرو، جس چیز کا ہمیں انتظار ہے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظروا انا منتظرون جانتے ہیں آپ، یہ اعلان برأت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، یہ جو لا ولا انتم عابدون ما اعبد ما یہ سب آیا ہے، بار بار آیا ہے، یہ بار بار بے معنی نہیں ہے۔ اے کافرو، میں ان کی عبادت تو کروں گا نہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیونکہ اگر میں ذرا 1 سے 2 پہ گیا تو تمہاری لائن میں آ جاؤں گا اور میری لائن الگ ہے۔ تم 10,000 سے 5,000 پہ آ جاؤ تب بھی تو انیک ایشورواد ہی کے قائل رہو گے، لیکن میں 1 سے 2 پہ بھی چلا گیا تو ایک ایشورواد کا قائل نہیں رہ جاؤں گا، پھر انیک میں بھی چلا جاؤں گا، یہ ہوگا نہیں۔ تم چونکہ ضد پہ اڑے ہوئے ہو اس لیے تم مانو گے نہیں۔ میں جن کی عبادت کر رہا ہوں ان کی عبادت تم کرنے کو تیار نہیں ہو، جن کی عبادت تم کرتے چلے آؤ ان کی عبادت مجھے کرنی نہیں، راستہ کیا بچتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں، اور کیا کرنا ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹ ڈالا، وکانوا شیعا اور وہ خود گروہ در گروہ ہو گئے۔ مولوی صاحب
اپنے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹ ڈالا۔ بعض لوگوں نے سیاست کو لے لیا اور بعض لوگوں نے مذہب کو لے لیا، بعض لوگوں نے عدالت کو لے لیا، بعض لوگوں نے معاملات کو لے لیا، بعض لوگوں نے معیشت کی راہ اپنائی اور اسی کو کل دین قرار دے دیا۔ اہل معیشت دین کی بنیاد اسی کو قرار دیتے ہیں، معیشت کو، اور آپ مولانا لوگ دین کی بنیاد عبادت کو قرار دیتے ہیں۔ نماز خوب پڑھو، چاہے روز سب کا پیسہ چراؤ۔ لوگوں نے بانٹ لیا دین کو، الگ الگ حصے کر لیے ہیں، یہاں تک کہ تعلیم بھی بانٹ لی ہے۔ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیوی تعلیم ہے۔ تعلیم کہیں دینی دنیوی ہوتی ہے؟ تعلیم تو تعلیم۔ اور جب دین کو لوگ بانٹیں گے، کچھ اپنے لیے مخصوص کر لیں گے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے، تو آٹومیٹکلی گروہ بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ عبداللہ، تم سے کل یہ کہا جائے گا کہ تم فرقہ پرست ہو، دلیل کیا ہے؟ ایک ڈھرا پہلے سے چل رہا تھا، تم نے اس کی مخالفت کر دی۔ اب جب تم نے مخالفت کر دی تو فرقہ بنانے والے تو تم ہو گئے نا۔ الزام یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک ہے حق جس کا نام دین ہے، دین کو اختیار کیجئے، قصہ ختم۔ جو اس کو یا اس کے کسی پہلو کو چھوڑے گا وہ فرقہ بنے گا، اور اگر سارے لوگ برسر باطل ہوں تو جو پھر سے حق کا دیپ جلانے آئے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا، وہ تو اصل دین پر آئے گا، دوسرے لوگ فرقہ بنیں گے۔ تو اس لیے فرقہ بندی کا الزام سب پر نہیں آنا چاہیے، ان پر آنا چاہیے جو فرقوا دینہم، اپنے دین کو بانٹیں، اور جنہوں نے اجتمعوا دینہم ان پر یہ الزام کیوں؟ آپ بتائیں۔ تو جب دین میں مولوی صاحب دین میں تقسیم ہوگی اور اس میں سے کچھ کو اپنے لیے باقی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو لازماً جماعتیں بنیں گی، گروہ بنیں گے۔ ارے آمین بالجہر اور آمین بالسر پر آپ نے جماعتیں بنا لی ہیں، اور رفع یدین اور ترک رفع یدین پہ آپ نے جماعتیں بنا لی ہیں۔ اکابر کے افکار و خیالات کی بنیاد پر آپ نے جماعتیں بنا لی ہیں۔ دین تو وہی ہے نا جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے، دین وہی ہے نا۔ اب اگر یہ کتاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو دو راستے دکھاتی ہے کہ دونوں میں سے جو راستہ بھی آپ اختیار کر لیں آپ صحیح راستے پہ ہوں گے، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو آپ دونوں میں سے جو راستہ اختیار کر لیں گے ایک ہی جماعت کے آدمی ہوں گے نا۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے جو اختیار کیا وہی صحیح باقی سب غلط، جماعت بن گئی۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹا وہ آٹومیٹکلی کیا ہو گئے؟ شیعہ نہیں، شیعہ، جماعتیں بن گئے الگ الگ۔ تو لست منہم فی شیء، اے نبی تمہیں کسی بھی چیز میں ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں، تمہیں ان کے سلسلے میں بہت زیادہ ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لست منہم فی شیء کا یہی مفہوم مراد لیا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لست منہم فی شیء سے اشارہ خاص طور سے اس جانب ہے کہ ان کی طرف سے لست منہم، یہ منہم میں من بتا رہا ہے، منہم کا من، تدبر فرمائیے گا
کہ ان کی طرف سے جس کارکردگی کا بھی مظاہرہ ہو، لست فی شیء، تم پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی وہ تمہاری چیز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دین کے کسی پہلو کو اپنا کر باقی اور کو چھوڑ دیا اور ایک ڈگر انہوں نے بنا لی ہے اور سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے، تو ان کی کارکردگی کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ذرہ برابر نہیں پڑے گا۔ ان کی کسی کارکردگی کے بارے میں تم سے محاسبہ نہیں ہوگا۔ لست منہم فی شیء، اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ان مختلف گروہوں سے وابستہ افراد کی کارکردگی کی وجہ سے آپ گرفت میں نہیں آئیں گے، ذرہ برابر بھی گرفت میں نہیں آئیں گے، ذرا بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ پوری کی پوری قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے اور رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے سکھ مت ہو، چاہے بدھزم ہو، ان راستوں پر چلنے والوں کی کارکردگی کی ذمہ داری تمہارے سر پہ نہیں آئے گی، بشرطے کہ اتممت علیہم نعمتی یا حجتی، تم نے ان پر میری حجت اگر پوری کر دی ہے تو تمہارا کام ختم۔ اس لیے اے نبی، اگر یہ اتنا کل فرمانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ٹینشن مت لو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے والا ٹکڑا اسی کی تائید کر رہا ہے۔ فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے۔ تو جب ان کا معاملہ اب صرف اللہ کے حوالے ہو گیا تو وہ جانے اللہ جانے، تم سے کیا مطلب؟ یُنَبِّئُہُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور میں نے یہ جو ابھی کہا نا کہ ان کے کارگزاریوں کی ذمہ داری تم پر نہیں، وہ اسی لیے کہا کہ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس کے اندر موجود ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں اور مشرکوں کو، سب کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کما کے آئے ہو۔ اب اسی کی تفصیل ہے یہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو نیکی لے کر آئے گا تو نیکی کا صلہ وہ پائے گا، اور کتنا پائے گا؟ بورا بھر کے۔ اے مولوی صاحب کتنا پائے گا؟ بورا بھر کے لکھا ہے۔ فلہ عشر امثالھا، جتنا کیا ہے اس کا 10 گنا پائے گا، بورا بھر کے نہیں ہو گیا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنے ہی کا جتنا اس نے کیا ہے۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ اس کی رحمانیت اور رحیمیت آخر اس سے زیادہ کرم بندوں پر کیا کرے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر، اور اگر وہ بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا اتنے ہی جتنی بدی اس نے کی ہے۔ اب آپ کہیں گے تب تو ہم فائدے میں ہیں، نفع میں ہیں۔ بڑا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ اگر ہم 2 نیکی بھی کر لیں گے تو 20 نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور اگر 8 برائی بھی کریں گے تو 8 برائی ہوگی نا، تو 12 اور 8 کا ریشیو جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی خوش فہمی میں پڑے سارے لوگ مست ہیں، کوئی بات نہیں۔
جنت میں تو ہم کو جانا ہی ہے۔ آئے تھے یہ ٹرینر ہیں، ایک یہاں بھی آ چکے، ابھی پچھلے سال بھی آئے تھے، نام میں بول رہا ہوں، بڑے مشہور ٹرینر ہیں، آپ کے درمیان بھی آئے ہیں، خطاب کر چکے ہیں۔ بہت پہلے ایک بار وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بچوں آپ لوگ ایک بات سوچ کے بتائیے۔ کہا میں ٹائم دیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے اپنا سر جھکا لیجئے، 1 یا 2 منٹ کہا تھا، اور اپنی 5 خوبیاں تلاش کر کے لائیے۔ سر جھکائیے اور اپنی 5 خوبیاں تلاش کیجئے، اور جب آپ کو 5 خوبیاں مل جائیں تو سر اٹھا دیجئے گا۔ وہ گھڑی دیکھتے رہے، 2 منٹ گزر گیا، کسی کا سر نہیں اٹھا، میرا بھی نہیں اٹھا، میں بھی موجود تھا وہاں، حالانکہ میں طالب علم نہیں تھا، انہوں نے طلباء سے کہا تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ 20 خوبیاں مجھ کو نظر نہیں آئیں۔ 20 نہیں، 5 خوبیاں نظر نہیں، اب تک نظر نہیں آئیں۔ میں اپنی 5 خوبیاں تب سے تلاش کر رہا ہوں، ابھی پا نہیں سکا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سر جھکائیے اور 1 منٹ غور کیجئے اور اپنی 5 خامیاں تلاش کر کے لائیے، جس کو پہلے مل جائے وہ اپنا سر پہلے اٹھا دے۔ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے سب کا سر اٹھ گیا۔ اب آپ سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی 5 خوبیاں تلاش کر لیجئے گا، جی چاہے تو کل کاپی پہ لکھ کے مجھے دکھا دیجئے گا، کل نہیں پرسوں، 2 دن کا وقت۔ خامیاں مت لکھ کے لائیے، کوئی بات نہیں ہے، اپنی 5 خوبیاں صرف لکھ کے ہم کو دکھا دیجئے، ہم آپ کی خامیاں نہیں جاننا چاہتے۔ اگر 5 خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو میری طرف سے مبارکباد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بشارت۔ میں تو ناکام ہوں، میں ذاتی طور سے اس میں ناکام ہوں، بس اب اللہ تعالیٰ خوبیاں پیدا کرے، لیکن 5 خوبیاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے۔ پرسوں ہم کو یاد دلا کر کے، لیکن پرسوں تو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اب نرسوں ملاقات ہوگی، تب تو اور وقت مل گیا ہے۔ آپ 3 دن میں کھوج کر 5 خوبیاں لائیے، اتوار کو ہم کو دکھا دیجیے گا، کاپی بھی لکھ کے لائیے گا، خود یاد کر کے دکھا جائے کہ ہماری یہ 5 خوبیاں ہیں، بس آپ کے ہمارے دل میں انشاءاللہ آپ کی عظمت اور بڑھ جائے گی، ایسے بھی آپ عظیم ہیں، اب بھی اور عظیم ہو جائیں گے۔ تو اب جب صورتحال یہ ہو تو کہیے تو میں اس ٹکڑے کو چھوڑ دوں، اور کہیے تو امکان کی بنیاد پر بیان کر دوں۔ جب تلاش کریں گے تو شاید کاپی بھر جائے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی، اور شاید ایک پیج فل نہ ہو اپنے کمالات اور اپنے اوصاف اور اپنی نیکیوں۔ اس کے باوجود بھی اگر مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا صلہ 10 گنا دے تو 7 پیج کا مطلب 1 پیج کا مطلب 7 پیج، 10 پیج، ہاں 10 پیج، 1 پیج میں اگر اوصاف و کمالات آپ کے آ جائیں تو سمجھیے 10 پیج کا مسئلہ آپ کا حل ہے۔ لیکن اگر خامیاں اور کمزوریاں خود آپ ہی کو کاپی بھر مل جائیں تو یہ سمجھنا کہ جنت تو ہماری ٹھیکیداری ہے، یہ کتنی بڑی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی ہے، سوچ لیجئے گا۔ میں صرف آپ کو انہی کے توسط سے دعوت دیتا ہوں تدبر کی، میں خود بھی اپنے آپ کو اس کا مخاطب بناتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے مجھے اپنی خوبیاں تلاش کرنے میں مدد نہیں مل پا رہی ہے۔ دعا فرمائیں ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوبیوں کا مالک بنائے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن خوبیاں تلاش کیجئے، اور اگر نہیں پاتے اتنی کہ 1 کا 10 ملنے کے باوجود مسئلہ حل ہو سکے تو جلدی سے تبدیلی لائیے، ورنہ کافی دیر ہو چکی ہوگی۔
وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کارکردگی کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلا دیا کہ لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب جب اللہ تعالیٰ نے کسوٹی سامنے رکھ دی ہے تو اب پیغمبر کیا کریں؟ اے مولوی صاحب، پیغمبر کیا کریں؟ مطلب چھوڑ دیں کل جائیں گھر؟ فرمایا کہ اے نبی بصورت موجودہ یا بحالت موجودہ تم کو جو کرنا ہے وہ سن لو اور اعلان بھی کر دو لوگوں کے درمیان، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانیاں، نسک پر دیکھیے میں گفتگو اس سے پہلے کر چکا ہوں، یاد ہوگا آپ کو کہ یہ کیا چھوٹا؟ اچھا ٹھیک ہاں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دو کہ مجھے تو میرے رب نے، انا کا ترجمہ تو کہہ دیجئے ہو جائے گا، کیوں؟ بے شک مجھے کے بجائے میرے رب نے تو، مجھے بات نہیں بن جائے گی؟ کسی ادیب سے پوچھ کے بتائیے بات بنے گی کہ نہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دی یا اس کی رہنمائی فرمائی۔ سیدھی راہ سے مراد دیناً قیماً، سیدھا اور سچا دین۔ یہ قیم اور قیم دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ دیناً قیماً سے مراد صراط مستقیم کی وضاحت ہے دیناً قیماً، اور دیناً قیماً کی وضاحت ہے ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، بس کل اللہ کے لیے، کل اللہ کے لیے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، تمہاری طرح شرک نہیں کرتا تھا۔ اور ابراہیم نے جو کیا، اے نبی تم بھی اپنی زبان سے وہی کہہ دو، کیا یہ اس کی وضاحت ہے آگے والے قول میں؟ یعنی یہ صراط مستقیم کی وضاحت دیناً قیماً، دیناً قیماً کی وضاحت ملت ابراہیم، اور حنیفاً وما کان من المشرکین، حنیفاً کی وضاحت ما کان من المشرکین۔ اور قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کی وضاحت یہ ہے۔ تو اے نبی جو انہوں نے کیا وہ تم ان پر بھی واضح کر دو، اور وہ بھی اپنا کیریکٹر بنا کر پیش کرو، جس کا جی چاہے آپ کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ واقعی آپ اپنے دعوے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانی، میں نے عرض کیا کہ نسک کے معنی ہم پیچھے بتا چکے ہیں، موضع قربانی، مقام قربانی، قربان گاہ کل کے معنی میں آتا ہے، اور خود قربانی کے لیے بھی آتا ہے، یہ قربانی کے معنی میں ہے۔ تو اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آیا ہے ان صلاتی و نسکی، نماز اور قربانی، قرائن اس کے موجود ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صلاۃ اور نحر قربانی دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ نسک سے مراد یہاں قربانی ہی لی جائے۔ تو کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، سنیے یہ محیا اور ممات دونوں مصدر میمی ہیں، ذہن میں رہے، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ واہ واہ! اب آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ
حنیفیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حنفیت نہیں، حنیفیت۔ اس سے بڑی حنیفیت کیا ہوگی کہ کوئی یہ کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بہت بڑی بات ہے، اور رب العالمین کے رب پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ہو چکی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، ان کے مسائل حل کرنے والا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اس لیے رب العالمین آ رہا ہے۔ اور رب العالمین ہونا ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ لوگ اس کی سنیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ رب العالمین ہے، باقی کوئی رب نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، کس کا؟ کہ میں کہوں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، کس کا؟ اسلام کا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پہلے میں اسلام قبول کر رہا ہوں، پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں میرا نمبر پہلا آئے۔ دیکھیں، اول المسلمین اور اول مسلمین دونوں کے استعمال میں فرق ہے، سمجھا آپ نے؟ قرآن مجید میں دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 41، جلدی سے کھول لیجئے۔ آیت مل گئی 41۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے الوؤ تم تو پہلے کافر نہ بنو، کوئی اور کفر کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے بحث نہیں، لیکن کفر کرنے میں تم کو تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے اولا کافرین۔ جب افعال کے وزن پر آنے والے اسم کی اضافت واحد اور نکرہ کی جانب ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے کہ اس صفت میں کوئی اور شریک ہے یا نہیں، لیکن یہ صفت تمہارے اندر تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب وہی افعال مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو وہ معرفہ ہی نہیں جمع بھی آئے گا، اور جب معرفہ اور جمع دونوں آئے گا تو معنی یہ ہو جائے گا کہ مجھ کو یہ اس سے بحث ہے کہ صفت کے حامل اور افراد ہیں کہ نہیں، بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بحث ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس صفت میں نمبر 1 ہو جاؤں۔ بات سمجھے نا؟ ارے نہیں سمجھنا، سورہ زخرف کھولو جلدی سے، سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ سورۃ الزخرف آیت 81 مل گئی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دو کہ رحمان کی اولاد ماننے والوں کان کھول کر سنو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو جتنے عبادت کرنے والے ہیں ان سب میں سب سے پہلے میرا سر ان کے آگے جھکتا۔ اب دیکھیے اول العابدین آیا ہے نا، اس کا مطلب عبادت کرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ان میں میرا نمبر پہلا ہوتا۔ اور اولا کافر کا مطلب میاں تمہاری طرح کا تو کوئی نالائق ہے ہی نہیں کہ ہدایت ربانی ہاتھ میں لیے ہوئے بھی کفر کر رہے ہو، کپڑا لیے ہوئے ہو ننگے گھوم رہے ہو، سائیکل لیے ہوئے ہو پیدل چل رہے ہو، ایک دم الوے ہو کیا؟ یہ معنی ہے۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا ہے؟ جی اے مول صاحب، بلاغت تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا، بتائیے نا، یہ بلاغت کا بہت معروف نکتہ ہے۔ پھر سے میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، محفوظ کر لیجئے کہ اگر افعال اسم تفضیل مضاف ہو نکرہ اور واحد کی جانب تو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے
کہ اس نکرہ واحد میں جو صفت بیان کی گئی ہے کوئی اور اس میں شامل ہے یا نہیں، اس سے غرضی نہیں ہوتی، بس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے مطلوب وہی ہے۔ لیکن یہ جب افعال مضاف ہو جاتا ہے جمع اور معرفہ کی طرف تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کے حامل بہت سے ہو سکتے ہیں، میرا نمبر 1 ہے، پہلا نمبر ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، آپ تو اہل بلاغت ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت تو تھی نہیں، میں نے قند مکرر کے طور پر ذرا سا دہرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے بتا دیا ہے بس۔ اور قرآن مجید میں ہی نہیں، پورے کلام عرب میں جہاں جہاں ایسے آئے گا اول فلان و اول الناس، تو یہ فرق ملحوظ رہے، ورنہ معنی صحیح کبھی نکلے گا نہیں۔ تو یہاں یہ کہنا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کیا مطلب ہوگا؟ مسلمان بہت سارے ہو سکتے ہیں، جس اسلام کی میں دعوت دے رہا ہوں میں صرف دعوت نہیں دے رہا ہوں، پہلے لپک کر اس اسلام کو قبول کرتا ہوں، پہلے اپنے اوپر نافذ کر رہا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بول رہا ہوں۔ سمجھا؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اے نبی کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کو رب بناؤں؟ ابغی مانے چاہوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کو رب بناؤں؟ جبکہ حال یہ ہے، وہ حالیہ ہے، ہوا رب کل شیء، ہر چیز کا رب وہ ہے۔ مولوی صاحب، سارے لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے مالیہ سے، اور میں ٹیوب ویل پہ جاؤں پیسہ مانگنے، کیا سکھا رہے ہو مجھ کو؟ جب ہر شے کا رب اللہ ہے تو مجھ کو تو رب کی ربوبیت کی ضرورت ہے نا بھائی۔ تو جو رب ہے ہر شے کا، جس میں بھی شامل ہوں، میری جتنی ضرورتیں ہیں وہاں سے پوری ہو سکتی ہیں، میں اس کو چھوڑ کر اس کو اپنا رب بنا لوں جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک آدمی ہے جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھئی آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی بغیر کسی تکلف کے بتائیے گا، میں 1,00,000 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ وہ بیچارہ جو 10 روپیہ بھی نہیں کماتا، بلکہ 1 روپیہ بھی نہیں کماتا۔ تم کو جہاں جانا ہو جاؤ، بیوقوفی کرنی ہے کرو، لیکن تم یہ چاہو کہ میں بھی یہی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا احمق تو میں نہیں ہوں۔ اللہ کے اختیار میں کل ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جن کے اختیار میں کچھ نہیں ان سے آس لگاؤں، اور جس کے اختیار میں کل ہے اسے نظر انداز کر دوں، ایسی احمقانہ حرکت میں نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی یہ بات بتا دو ان کو، تم کو حماقت کرنی ہے کرو، میں نہیں حماقت کرتا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر نفس نہیں کماتا مگر وہ جس کا وبال اس کے اوپر آئے گا، یعنی ہر شخص کی کمائی اس پر گرے گی، ہر شخص کی کمائی اس پر گرے گی۔ نیکی کمایا نیکی ملے گی، بدی کمایا بدی ملے گی، یہ نہ ہوا علیہ۔ اور اصول بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، عدل بھی یہی کہتا ہے، قسط بھی یہی کہتا ہے۔ اور سنو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ کارکردگی ہی کام دے گی، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیڑھیاں اور پیڑھیاں ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گی۔
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہاں سے وہاں تک نکل جائیں گے، اور دامن کہیں پھٹ گیا تب کیا ہوگا؟ تب تو پریشانی پڑ جائے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر اخری یہ اخری نفس کی صفت ہے، لا تزر وازرۃ وزر نفس اخری، اصل میں لا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ پیر صاحب ہوں اور چاہے ولی ہوں، چاہے نبی ہوں اور چاہے تمہارے قریب ترین عزیز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، بیٹی تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا آخرت میں، یہ سلسلہ یا یہ نسب کام نہیں آئے گا کہ تم ایک پیغمبر کی بیٹی ہو۔ جب فاطمہ کے کام اللہ کے رسول نہیں آ سکتے تو ہمارے کام کیسے آئیں گے؟ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر والے تو کم سے کم کام آ ہی جائیں گے، تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اب کیا کرو گے؟ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، میاں تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یہ مرجع بھی مصدر میمی ہے، تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، سب کو وہیں جانا ہے، اور وہ بتائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بہت اختلاف کیا، بڑے مسائل پیدا کیے، بڑی دقتیں پیدا کی، نئی نئی راہیں نکالیں، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کتنا ہم نے بھیجا تھا اور کتنا کتنا تم نے ملا کر ایک دوسری راہ بنا لی تھی۔ تب تو سارا کچا چٹھا آ جائے گا سامنے۔ اب اس سورہ کی یہ آخری آیت ہے جو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ آئینہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، صرف کفار و مشرکین کے لیے ہی نہیں، مگر یہ آئینہ رکھا گیا تھا انہی کے سامنے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجے کے اعتبار سے، یعنی بعض کا درجہ بعض سے اونچا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، کسی اور نے نہیں، تو جس نے خلیفہ بنایا ہے ہدایت اسی سے حاصل کرنی پڑے گی۔ دوسری بات، اس نے یہاں درجات میں فرق رکھا ہے، کوئی علامہ زماں ہے تو کوئی جاہل، درجے میں فرق ہو گیا، کوئی اتقی ہے، کوئی متقی ہے، کوئی فاسق، درجات میں فرق ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ کوئی بہت مالدار ہے، اڈانی امبانی ہے، تو کوئی کم مالدار ہے مگر مالدار ہے۔ اب جیسے بہت سارے نام آپ اپنے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، ہم کو کوئی پریشانی نہیں، اپنے اپنے گاؤں میں بڑے آدمی کا نام لے لیجئے۔ اور آپ کے درمیان وہ بھی ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جس کو سرمایہ دار بنایا ہے وہ سرمایہ دار ہوا، اور جسے غریب بنایا ہے وہ غریب ہوا ہے۔ اور سرمایہ دار بنانا یا غریب بنانا بھی امتحان کے لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ آیا تم اپنے سرمایہ کا استعمال حکومتوں کو غلط ڈگر پر ڈالنے کے لیے کر رہے ہو؟ میڈیا کو خرید کر فسق اور فجور کو فروغ دینے کے لیے کر رہے ہو؟ یا اپنے اس مال کا استعمال غریبی کی ریکھا سے نیچے موجود لوگوں کو اس ریکھا سے اوپر اٹھانے کے لیے کر رہے ہو؟ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
غریبوں کو ان کے صبر کا اور امیروں کو ان کے شکر کا امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان ربک سریع العقاب، لیکن اے مولوی صاحب، جتنی تیزی سے وہ سرمایہ دار بنا دینے پر قادر ہے، اتنے ہی تیزی کے ساتھ سزا دے کر زمین پہ گرا دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کیا کہ کل جو غریب تھے آج امیر ترین ہو گئے؟ نہیں دیکھا ہے؟ میں نے تو بہت دیکھا، میری عمر بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اس لیے شاید دیکھ لیا، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ کل تک غریب تھے، غریب اس قدر تھے اے مولوی صاحب کہ پاؤں میں جوتے اور چپل بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے تھے۔ سنا ہے کل کوئی چائے بیچتا تھا اور آج پورے ملک کا حکمراں ہو گیا، سنا ہے، پتہ نہیں، آپ نے بھی سنا ہے؟ تب کیا؟ تو یہ تو آپ کی زندگی کی بات ہوئی نا، بہت پرانی بات تو ہوئی نہیں۔ ہم لوگوں کے لڑکپن میں ٹاٹا اور برلا کا نام چلتا تھا، حکومتیں وہ چلاتے تھے، اب کہیں نہیں سننے میں آتا، اب اڈانی امبانی کا نام آتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نہیں سنا کیا؟ تب کہاں تلاش کرنے جانے، کل تو سامنے موجود ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اے مولوی صاحب فرش سے عرش پر بٹھانے پر قادر ہے، وہ عرش سے فرش پر پٹک دینے پہ بھی قادر ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں گرا دیتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں۔ سریع العقاب، تیز سزا دینے والا، تیز، ٹائم نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، اچانک آپ نے جو قرض دیا 1.5 کروڑ روپیہ، لینے والے نے انکار کر دیا، اور آپ کے پاس بیلنس 1.5 کروڑ نہیں تھا، 1 کروڑ تھا، اور 50 لاکھ آپ نے قرض لے کے دیا کہ اس کو دینے میں کیا دقت ہے، جب چاہے گا دے دے گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں دیا۔ اب بتائیں، انہو لغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب اب بھی ٹائم ہے، اگر آپ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ اب بھی ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھوگنے کے لیے تیار رہیے۔ اتنی ساری غلطیاں ہو جانے کے بعد آخر میں اگر ہوش میں آئے تب بھی کیا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہاں، تب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن نے پتہ نہیں کیوں کہا، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں، مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گیا؟ ہاں، آخری وقت میں بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مومن نہیں ہے جو مومن اللہ کو مطلوب ہے، شاعر مومن ہے، آخری وقت میں بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، اور رحیم بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو مبارک ہو، ایک سورہ ختم کر لینا۔ اے بچہ